وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي راع على الناس ومسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز مصلیان کرام، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تحریم کی آیت تلاوت کی ہے اور چند احادیث پیش کی ہیں. قبل اس کے کہ ان احادیث پر روشنی ڈالی جائے، جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس آیت کی تشریح اور تفسیر بیان کی جائے. بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت فتنوں کا دور ہے اور مختلف قسم کے مختلف ناموں سے فتنے ہمارے سماج اور معاشرے میں اس طرح دوڑ رہے ہیں، اس طرح جاری و ساری ہیں جس طرح کے رگوں میں ہمارے خون دوڑتے ہیں. ہم کو اس کا اندازہ نہیں لگتا ہے کہ کون سا فتنہ ہمارے ایمان کو کس وقت اچک لے جائے. غیر حسی طور پر، غیر مرئی و مرئی، وہ فتنے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور وہ فتنے جسے ہم نہیں دیکھتے ہیں، وہ تمام فتنے ہمارے چاروں طرف ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. ضروری ہے اس وقت کہ ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے حفاظت کریں، اپنے اولاد کی حفاظت کریں، اپنے ماتحت جو افراد ہیں ان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم بھرپور کوشش کریں. اگر ہم نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ڈھالا، یا اپنی اولاد کو یا اپنے ماتحتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآن کے احکام کے مطابق نہیں لگایا، تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نئی نسل ارتداد کے شکار ہوگی. ہماری نظروں کے سامنے وہ دین سے پھریں گے، ہماری نظروں کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پامالی ہوگی، لیکن ہم اف تک نہیں کر پائیں گے. لہٰذا ضروری ہے اس وقت کہ ہم پہلے اپنے آپ کی حفاظت کریں، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی حفاظت کریں، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں. حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے کردار کو اگر آپ دیکھیں گے، حضرت امام حسن نے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے نانا جان کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کی خاطر انہوں نے گوشہ نشینی کو اختیار کیا. اور فقہا کا یہ قول ہے، اگر دین کی حفاظت مقصود ہو، اگر ایمان کی حفاظت مقصود ہو تو آپ اپنی جگہ چھوڑ کے ہجرت کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑی مقدم چیز، سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے. قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں کہا گیا. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. پہلے قو انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور بچاؤ. کس سے بچائیں گے؟ ان فتنوں سے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی شکل میں ہے، جو کفار و مشرکین کی دسیسہ کاریاں ہیں، کفار و مشرکین کی سازشیں ہیں، ان کے مسلمانوں پر ان پر جو حملے ہیں، اور اسلام کے شفاف چہرے پر جو دار کرنے کے لیے، ان کے چہرے پر، اسلام کے چہرے پر کالک پوتنے کے لیے مختلف قسم کے جو حربے استعمال ہو رہے ہیں، وہ تمام کے تمام وہ حربے ہمارے لیے فتنے ہیں. ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو،
اپنے آپ کو بچاؤ، حفاظت کرو۔ کیسے؟ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے، مسجد سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے، علماء کی صحبت، دینداروں کی صحبت، صالح معاشرے میں جو صالح اور نیک لوگ ہیں ان کی صحبت سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی پوری زندگی کے تمام شعبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے یہ کوشش نہیں کی تو یقین جانیے غیر حسی طور پر ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا، ہم فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن کی آیت میں جو مخاطب ہے وہ اپنے آپ سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد نیک ہو، میری اولاد نماز کے پابند ہو، میری اولاد اخلاق مند ہو، میری اولاد ایسے کردار والی ہوں کہ سماج اور معاشرے میں یہ کہنے لگے کہ فلاں کا لڑکا ہے، کتنی اچھی تربیت ہے، لیکن وہ خود بگڑے ہوئے ہیں، خود راہ راست ہٹے ہوئے ہیں، خود نماز کے پابند نہیں ہیں، اخلاقی اعتبار سے خود گراوٹ کے شکار ہیں وہ، لیکن وہ چاہ رہے کہ میری اولاد اچھی ہو۔ قرآن مخاطب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ لہٰذا میں سب سے مخاطب ہوں کہ آپ پہلے اپنی اولاد سے بھی پہلے، اپنے بال بچوں سے بھی پہلے، اپنے اہل و عیال سے بھی پہلے، اپنے ماتحتوں سے بھی پہلے اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ آپ کے بچے آپ کو مکمل طور سے کاپی کرتے ہیں۔ جیسے آپ ہوں گے آپ کی اولاد بھی ویسے ہوگی۔ لہٰذا پہلے اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے فتنوں سے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال بیوی بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں؟ اپنے آپ کی حفاظت تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی اپنے آپ کی حفاظت یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے وابستہ کر لیں تو اپنے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، لیکن بال بچوں کی حفاظت کیسے کریں؟ بیوی بال بچوں کو فتنے سے کیسے بچائیں؟ حضرت علی نے اس کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، وَعَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ۔ اگر اپنے بال بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو اور اپنے اہل و عیال کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہو، اس آگ سے بچانا چاہتے ہو، تو علموہم، تم بچوں کو تعلیم دو۔ کیسی تعلیم؟ وہ علم جس میں اللہ کی معرفت حاصل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت سامنے ہو، اللہ کی معرفت نبی کی طریقت جب بچوں کو دیں گے یہ تعلیم، گویا آپ اپنے بچوں کو اس آگ سے بچا رہے ہیں۔ وَأَدِّبُوهُمْ، اور ان کو ادب دو۔ پتہ چلا علم ایک الگ چیز ہے اور ادب ایک الگ چیز ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم جو قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں ان کے کانوں میں گونجتی ہیں، وہ بخاری اور صحیح ستہ کی تمام کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ اخلاق مند بھی ہو۔ اخلاق کا تعلق الگ ہے، علم کا تعلق الگ ہے۔ بسا اوقات بہت سارے آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں گے جو دینی علوم حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ اخلاقی لحاظ سے وہ گراوٹ کے شکار ہوتے ہیں، ان کو بات کرنے کا سلیقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دین کا علم تو حاصل کر لیا اس نے، لیکن اخلاق نہیں ملا ہے، ادب نہیں ملا ہے۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی ادارہ آپ کو اخلاق نہیں سکھائے گا۔ اخلاق کے مضامین ہیں نصاب میں اور سیلیبس میں، اسکول یا مدرسوں میں اخلاق اور آداب کے مضامین ہیں، بچے صرف طوطے کی طرح اس کو رٹ لیں گے اور پڑھ لیں گے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اخلاق تو صرف والدین سکھاتے ہیں اور کوئی نہیں۔ اخلاق اور ادب صرف والدین ہی سکھا سکتے ہیں، اور والدین پہلے اپنے آپ کے اخلاق کو سنوارے، پہلے اپنے آپ کو با ادب بنائے، اس کے بعد یہ چیز منتقل ہوگی اولاد میں۔ تو یاد رکھیں علم ایک الگ چیز ہے اور ادب و اخلاق ایک الگ چیز ہے۔ حضرت علی نے یوں فرمایا علموہم وادبوہم، کہ ان کو علم سکھاؤ، تعلیم دو اور ادب سکھاؤ۔ فقہ نے فرمایا ہے، جو اللہ کے رسول سے قریب ترین زمانوں کے فقہ ہیں، ان کا قول ہے ہر مومن میں سے ہر شخص پر، ہر فرد پر واجب اور فرض ہے کہ اپنے بال بچوں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحتوں کو فرائض شرعیہ سکھائے کہ شریعت میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں، کون کون سی چیزیں واجب ہیں،
کون کون سی چیزیں سنت مؤکدہ ہیں، مستحب ہیں اور سنت اور نفل ہیں، یہ ہر شخص پر فرض ہے اور واجب ہے کہ اپنی اولاد کو سکھائے اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے۔ یہ فقہا کا قول ہے، ہر شخص پر واجب ہے۔ جس طرح کہ آپ بہت سارے واجب کام بہت ضروری سمجھ کے کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو حلال اور حرام کی تعلیم دیں۔ اگر آپ خود سے تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ تعلیم حاصل کریں اور اپنی اولاد کو دیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم آپ مدرسوں میں داخلہ کرائیں بچوں کو، یا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو مسجد میں آپ اس کا نظام قائم کریں کہ ہماری اولاد کو حلال و حرام کی پہچان کیسے ہو، اس کے لیے علماء کو متعین کریں، نہیں تو قیامت کے روز پوچھ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر شخص سے ان کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیسا اخلاق دیا تھا، کیسا ادب سکھایا تھا، کون سا علم سکھایا تھا، یہ سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما نحل والد افضل من ادب حسن، کہ باپ کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا اولاد کے لیے کہ اس کو ادب سکھا دے۔ بہت سارے ہمارے افراد سماج میں ایسے ہیں جو واقعتاً اخلاقی اعتبار سے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی اولاد بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے بہت سارے پراپرٹیز جمع کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے، ان کے مستقبل اور فیوچر کے لیے آپ پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، لیکن قیامت کے روز آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے لیے کتنی کھولیاں خریدی۔ قیامت کے روز آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے ان کے لیے کتنی پراپرٹیاں جمع کی۔ قیامت کے روز آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کی اولاد با اخلاق ہے کہ نہیں ہے، اپنی اولاد کو آپ نے ادب سکھایا کہ نہیں سکھایا، اخلاق سکھایا کہ نہیں سکھایا، یہ پوچھا جائے گا۔ ابھی حدیث جو آپ کے سامنے بخاری کے پیش کی تھی کہ الرجل راع علی اہل بیتہ، کہ مرد اپنے گھر کے تمام محتاطوں اور تمام اولاد، بیوی، بال بچوں کے تعلق سے نگراں ہے، وہو مسئول عنہم، اور قیامت کے روز اس کی نگرانی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، کیا ادب سکھایا، کیا اخلاق سکھایا۔ آپ اپنے بچوں کو با اخلاق بنا دیں، با کردار بنا دیں، یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مالدار بنائیں، یہ ذمہ داری نہیں ہے آپ کی۔ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یقین جانیے آپ کے بچے آپ سے اچھے ہونے والے ہیں کمائی کے معاملے میں۔ اتنی عمر میں نے اب تک جو تجربہ حاصل کیا ہے کہ ہر بچہ اپنے باپ سے بہتر ہو رہا ہے کمانے کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو۔ آپ کو کمائی کے تعلق سے بچے آپ کے کتنے کمائیں گے، ان کا فیوچر کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگا، یہ فکر مت کیجیے، فکر کیجیے کہ آپ کے بچے کے اندر اخلاق حسنہ ہے کہ نہیں ہے، با ادب ہے کہ نہیں ہے، یہ سکھا دیجئے، یہ کافی ہے، ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ قد علمنا ما حق الوالد، اے اللہ کے رسول، ہم نے والدین کے جو حقوق ہیں وہ تو ہم کو معلوم ہو گیا۔ آپ نے بار بار والدین کے تعلق سے بتایا، قرآن کی آیتیں موجود ہیں تو وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ ما حق الوالد، قد علمنا ما حق الوالد، کہ والد اور والدین کے کیا حقوق ہے وہ ہم کو معلوم ہے۔ فما حق الولد، اولاد کا کیا حق ہے باپ پر، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اولاد کا حق باپ پر یہ ہے، ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، اولاد کا حق یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھیں اور با اخلاق بنا دیں، یہ حق ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو با اخلاق نہیں بنایا، با ادب نہیں بنایا، تو یاد رکھیے آپ نے اپنے بچے کے حق کو مار دیا۔ اگر وہ بچہ بڑا ہو کر آپ پر ظلم کرے تو گویا وہ آپ ہی کا کیا دھرا ہے، وہ آپ نے بچپن میں بچوں کو ادب دیا ہی نہیں، اس لیے آپ ظلم کے شکار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بچہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وجہ میں بھی ہوں، یعنی باپ بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان یحسن اسمہ، بچے کا نام اچھا رکھو، ویحسن ادبہ، اور بہترین ادب سکھاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ہم لوگ نام جو رکھتے ہیں عام طور سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا ہمیں 10 نام دیں، 10 نام ایسے ہوں جو 2 یا 3 حرفی نام ہوں۔ کوئی آج کل اپنے بچے کا نام عبد الرزاق نہیں رکھ رہا ہے، عبد الغفار نہیں رکھ رہا ہے، عبد الرشید نہیں رکھ رہا ہے، شمس الدین نہیں رکھ رہا ہے، عبد الغفور نہیں رکھ رہا ہے۔
मामूली 3 हरफी नाम हो, 2 हरफी नाम हो, टन से बोले और नाम हो जाए, कुन बोले और नाम हो जाए। नाम भी ऐसे ऐसे मंतशा बच्चों का नाम रखते हैं, ये कोई नाम है? आप सैकड़ों बच्चियों का नाम सुनेंगे मंतशा, कोई नाम नहीं है। आपको जब भी नाम रखना हो तो या तो आप खुद अरबी के माहिर हों, आप नाम रखना जानते हो, नहीं तो जो अरबी के माहिर हैं उनसे आप दरख्वास्त करें कि हमें नाम ऐसा दिया जाए जो शरई एतबार से बेहतर नाम हो और बेहतर से बेहतर नाम हो। यानी तो किसी आलिम पर छोड़ दें कि आप मेरे बच्चों का नाम रख दें, जो भी नाम रख देंगे आमन्ना व सद्दक़ना, आप जो नाम रख देंगे। उलमा जो है वो कुछ सोच करके अच्छा नाम, अच्छा माना, अच्छा किरदार, जो तारीख़ में उस नाम के किरदार हैं वो सब देख करके, अगर आपके बच्चे का नाम अब्दुल गफूर रख रहे हैं तो आप अब्दुल गफूर रख लीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो, ये बच्चे का हक है। अब्दुल्ला नाम रखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बेहतर नाम अब्दुल्ला है, सबसे बेहतर नाम अब्दुर्रहमान है। लेकिन हर कोई अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान कहने लगे तो पूरा शांति नगर अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान से भर जाएगा। पाने कह रहे हैं कि बेहतर नाम जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो, ऐसा नाम हो जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अब्दुर्रहमान रहमान का बंदा, अब्दुल बासित बासित का बंदा, अब्दुल अव्वल अव्वल का बंदा, अव्वल अल्लाह का नाम, अब्दुल आखिर आखिर का बंदा। तो ऐसा नाम हो जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो, या ऐसा नाम हो जो अंबिया किराम के नाम हो, या ऐसा नाम हो जो सहाबियात के नाम पर हो, या ऐसा नाम हो जो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह गुजरे हैं उनके नाम पर हो। नाम के असरात बच्चों पर पड़ते हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप अपने बच्चों का नाम अच्छा रखें, क्योंकि ये बच्चों का हक है। जिस तरह के बच्चों को दूध पिलाना हक है, बच्चों को ग़िज़ा देना हक है, बच्चों की परवरिश पर्दाख्त और उसकी जिस्मानी नशो नुमा के लिए जो कोशिशें करना हक है, उसी तरह उसका नाम भी रखना, बेहतर नाम रखना हक है। वयुहसन अदबहु, और अच्छा अदब सिखाना उनका हक है। वह कौम ही कायद है और फ़ातेह है जहाँ में, जिस कौम के अखलाक की चलती रहे तलवार, उस कौम की इस दुनिया में नहीं कुछ भी हकीकत, जिस कौम के अखलाक का घट जाता है मेयार। याद रखिए, आज दुनिया मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ लिहाज से दुनिया तरक्की कर रही है। कम से कम हम अखलाकी एतबार से तो तरक्की कर जाएं। हम जब सफ़र करें ट्रेन पर तो हमारे अखलाक को देख कर लोग मुतासिर हो जाएं। हम जब सफ़र करें बस पर तो हमारे अखलाक को देख कर लोग मुतासिर हो जाएं। अगर हमसे बड़ी उम्र के लोग हों तो उनको हम अपनी जगह दें ट्रेन में, बस में। उनको अगर प्यास कर, उनके होंठ अगर खुश्क हों तो उनको हम पानी पेश करें। उनका हमारे अखलाक से वो मुतासिर हो जाएं। जब हमारे अखलाक से मुतासिर होंगे तो कम से कम ये तो कहें, भाई ये तो कोई नहीं, कम से कम मुसलमान तो हो सकता है, ये मुसलमान ही होगा, क्योंकि इतने अच्छे अखलाक सिर्फ मुसलमानों के हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों और दीनी भाइयों, अपनी औलाद के ताल्लुक़ से अगर फ़िक्र करनी है तो माल जायदाद की फ़िक्र मत कीजिए, बच्चे आपसे अच्छा कर लेंगे। अगर फ़िक्र करनी है तो बच्चों के अखलाक और किरदार समाज और माशरे में यह मालूम होना चाहिए कि फ़लाँ का लड़का है, ऐसा नहीं कर सकता है वो, अरे फ़लाँ लड़का ने ऐसा किया और फ़लाँ का लड़का है, नहीं, अगर फ़लाँ का लड़का है तो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके वालिद ने बेहतरीन अखलाक से संवारा है उनको, ये कैसे कर सकता है। अखलाक के ताल्लुक़ से हम जब बच्चों की तरबियत करते हैं, याद रखिए, मुरब्बी जो है तरबियत करने वाले, वो रब से निकला है। रब जो बोलते हैं, या रब, दिल मुस्लिम को ज़िंदा तमन्ना दे, रब जो बोलते हैं, रब ही से निकला मुरब्बी। मुरब्बी किसको कहते हैं? मुरब्बी वो कहते हैं कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तदरीजन, तसलसल, लगातार किसी काम को करके तकमील तक, आखिर तक पहुंचाना, उसको कहते हैं मुरब्बी। इसलिए बाग के जो माली हैं, जो बागीचा के जो माली हैं, उसको मुरब्बी बोलते हैं, क्योंकि वो माली शुरू में एक पौधा लगाता है, पानी डालता है, उसकी घासें साफ करता है और तदरीजन उस पेड़ को बुलंदी तक पहुंचा देता है और फलदार हो जाता है, तो उसको मुरब्बी कहते हैं। तो और वालिदैन जो है मुरब्बी होते हैं अपनी औलाद के। तरबियत जो है तदरीजन होना चाहिए। जब किसी बच्चे की तरबियत करें तो हम क्या करते हैं, अव्वले मरहले में बच्चों को मारने लगते हैं, अव्वले मरहले में बच्चों को बहुत बुरी तरीके से डांटने लगते हैं, अव्वले मरहले में बच्चों को जो हम तरबियत दे रहे गाली दे के करते हैं। तरबियत का भी एक निराला अंदाज हमारे समाज में, मारने का भी एक निराला अंदाज हमारे सामने, जो शरीयत से कहीं मेल खाता ही नहीं वो अंदाज। जो बच्चों को तरबियत करते हैं तो गाली दे के तरबियत करते हैं। तो याद रखें, तरबियत का पहला मरहला है बच्चों का कि आप उनको समझाएं। अगर बच्चे ना समझें
آپ بار بار سمجھا رہے ہو نہ سمجھیں تو آپ ان کو ڈانٹیں. ڈانٹ سے بھی اگر بچے کنٹرول میں نہ آئیں, آپ کی ڈانٹ کا بھی کوئی اثر نہ ہو, تو بچوں کو مار کے علاوہ کوئی سزا دیں. ابھی مارنے کی باری نہیں آئی ہے. ڈانٹنے کے بعد پھر ایک تیسرا اسٹیپ ہے, مار کے علاوہ کوئی بھی سزا دے دیں. آپ اپنے اعتبار سے, سماج اور معاشرہ اور خاندان کے اعتبار سے جو بھی سزا دینا ہو وہ سزا آپ دے دیں بچے کو. لیکن اس کے باوجود بچے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں, وہ بھی نہیں مار رہے ہیں, تو آخر کار ان بچوں کو ہلکی پھلکی مار بھی مارنی ہے. ہلکی پھلکی مار ایسی مار ہو جو جسم پر نشان نہ چھوڑے, جو ان کی ہڈیاں نہ ٹوٹے, جو ان کے چمڑے نہ پھوٹیں, جو بلڈ اور خون نہ نکلے. ایسی مار ہو جو نشان نہ چھوڑے, ہلکی مار ہو. اگر اس سے بھی بچے نہ مانیں تو آخری اسٹیپ ہے قطع تعلق کر لیں آپ. تو بچے بولتے ہیں نا ابو روٹ گئے ہیں, ابو بہت دن سے بول نہیں رہے ہیں, ابو میری طرف نظر نہیں کر رہے ہیں. معلوم ہے اس بچے کی مار سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ ابو مجھ سے بول نہیں رہے ہیں, ابو ناراض ہیں مجھ سے. تو بچے کو 2 تھپڑ مار دیں گے, بچے سہ لیں گے. لیکن بچے کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے ابو مجھ سے ناراض ہیں, تو یہ برداشت نہیں بچے کو. آخری ہے قطع تعلق, کہ تم کو ہم جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اینڈرائڈ موبائل نہیں چلانا ہے, سمجھانا ہے, پھر ڈانٹنا ہے, پھر مار کے علاوہ کوئی سزا دینی ہے, پھر مارنا ہے, تو بھی نہ مانے قطع تعلق کرنا ہے. یہ آخری اسٹیج ہے. بچوں کی تربیت کی پوری ذمہ داری اور والدین پر ہے. مدرسے کا کوئی بھی استاذ آپ کے بچوں کو با اخلاق نہیں بنا سکتا ہے. سلیبس کے سارے چیپٹر آپ کو پڑھا دیں گے, وہ ساری چیزیں اخلاقیات کی پڑھا دیں گے, وہ حدیثیں پڑھا دیں گے, قرآن کی آیتیں پڑھا دیں گے. اخلاق ایک پریکٹیکل چیز ہے, آپ کو کر کے دکھانا ہے. استاذ کے پاس 1 گھنٹے کے لیے طلبہ آتے ہیں, 1 گھنٹے کے اندر وہ پریکٹیکل کوئی چیز نہیں بتا سکتے. جو سلیبس میں ہے وہی پڑھا کے بچوں کو فارغ کر دیں گے. تو آپ والدین جو ہیں وہ اخلاق سکھانے کا ایک مرکز ہیں. والدین کے بغیر کوئی اخلاق نہیں سیکھ سکتا ہے. یا تو ان کو سماج سکھا دیں یا معاشرہ سکھا دیں. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. تمام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے, افراد انسانی کی تمام انسانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی ایک بہتر اور با اخلاق سوسائٹی ہو. اس کے لیے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کا لڑکا اگر بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے یا بد اخلاقی کا کوئی عمل کر رہا ہے, تو ہم پر ذمہ داری ہے بحیثیت انسان, بحیثیت معاشرے کے ایک فرد کے ذمہ داری کہ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے روکیں, زبان سے روکیں. جو ہم نے تربیت کا ایک مرحلہ بتایا, اس مرحلے کے مطابق ان بچوں کو بد اخلاقی سے روکیں, اور اگر نہ تو ان کے والدین تک خبر پہنچائیں, کیونکہ وہ اس بچے سے معاشرہ بن رہا ہے. معاشرہ کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے, سماج کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے. تالاب کی تمام مچھلیوں کو خراب کرنے کے لیے, تالاب کو بدبودار کرنے کے لیے صرف ایک سڑی مچھلی کافی ہے. سماج اور معاشرے میں اگر کوئی بد اخلاق ہے تو اس کی بد اخلاقی سے ان کے والدین دور کریں, نہ ہو تو سوسائٹی کی ذمہ داری ہے, سماج اور معاشرے کی ذمہ داری ہے اس بچے کو با اخلاق بنائے, با کردار بنائے. اور ان کے والدین کو کوئی حق نہیں ہے کہ تربیت کے معاملے میں اگر سماج اور معاشرے کے لوگ ان کو ٹوکیں, روکیں, ڈانٹیں, کچھ بولیں, تو ان کے والدین کو کوئی حق نہیں بنتا ان سے لڑائی جھگڑا کریں. کیونکہ آپ کا بچہ معاشرے میں رہتا ہے, سوسائٹی میں رہتا ہے. سوسائٹی اور معاشرہ کا ایک فرد آپ کا بچہ بھی ہے. اگر یہ بگڑے گا سوسائٹی خراب ہوگی, اگر یہ خراب ہوگا تو سوسائٹی بگڑے گی. یاد رکھیں, سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے اور سماج کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. اس کے بعد ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. چاہے وہ ہندو کا بچہ ہو, چاہے عیسائی کا بچہ ہو, یہودی کا بچہ ہو, بچہ کوئی بھی ہو, لیکن وہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. فَأَبَوَاهُ, ان کے والدین يُحَوِّدَانِهِ, یہودی بناتے ہیں. یہودی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا, گویا وہ مسلمان بچہ ہے, وہ بچہ مسلمان ہے. اس بچے کو یہودی کس نے بنایا؟ اس کے والدین نے بنایا. وَيُنَصِّرَانِهِ, عیسائی خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا, بچہ ہے تو مسلمان ہے, لیکن اس مسلم بچے کو نصرانی اور عیسائی کس نے بنایا؟ ان کے والدین نے بنایا. وَيُمَجِّسَانِهِ, آتش پرست اور مجوسی کیا کوئی بچہ پیدا ہوا, مسلمان پیدا ہوا, لیکن اس بچے کو آتش پرست کس نے بنایا, مجوسی کس نے بنایا؟ ان کے والدین نے بنایا. مسلمان کیا کوئی بچہ پیدا ہوا, اسلام فطرت اسلام پر پیدا ہوا, اس بچے کو با اخلاق, با کردار اور بد اخلاق, بد کردار کون بنائے گا؟ ان کے والدین بنائیں گے.
تو یاد رکھیں، آپ کا بچہ اگر خاندان میں پیدا ہوا، فطرت اسلام پر اس کی وہی حیثیت ہے جو کافر کیا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو با کردار با اخلاق بنائیں، اور مار کے تعلق سے بہت افراط و تفرید کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں مارنا چاہیے، ایک دم ادھر چوٹ لگتی ہے۔ بلکہ بہت سارے جو ماہر نفسیات ہیں، جو ماہر تعلیم ہیں، جو لوگ CTET BTET وغیرہ MTET وغیرہ ایگزام دیتے ہیں، وہ لوگ جب پڑھتے ہیں بوائز کے تعلق سے کس عمر کے بچے کی مانسکتا کیا ہوتی ہے، ذہنیت کیا ہوتی ہے، تو ان میں کہیں پر بھی نہیں مار نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے مارنے کے لیے کہا ہے، اور مار کی ایک حد بھی بتائی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بچے کو نماز پڑھنے کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، اور بچے کو نماز نہیں پڑھنے پر مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائے۔ اگر مار مطلقاً حرام ہوتی بچے کو مارنا، تو اللہ کے رسول کیوں کہتے کہ 10 سال کی عمر، حالانکہ بچہ بالغ نہیں ہوا ہے۔ 10 سال کی عمر میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر بچہ مسجد نماز کے لیے نہ آئے یا نماز نہ پڑھے تو بچے کو مارو، ہلکی مار جس میں نشان نہ ہو۔ پتہ چلا مار کے تعلق سے افراد اور تفرید کے شکار ہیں۔ بچے کے اخلاق اور کردار اور باادب بنانے کے لیے ہلکی پھلکی مار بھی مارنی چاہیے، لیکن وہی تدریج، وہی تنبیہ، وہی ترتیب جو میں نے آپ کو بتائی ابھی۔ پہلے سمجھاؤ، ڈانٹو، مار کے علاوہ کوئی سزا دو، پھر سزا دو، پھر قطع تعلق کرو، یہ ترتیب ہے تربیت کی۔ تو بچوں کو ہلکی پھلکی مارنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جب بھی آپ کو غصہ آئے، غصے میں بچے کو مارنا حرام ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ غصے میں، آپ کو ایک دم غصے میں آئے اور آپ نے بچے کو مارا اور نام دے دیا تربیت دے کے نہیں مارا، میں اخلاق سکھانے کے لیے مارا، میں نے با اخلاق با کردار بنانے کے لیے مارا، میں نے آپ نے با اخلاق با کردار تربیت سکھانے کے لیے مارا ہی نہیں، آپ کو جو غصہ آیا وہ غصہ کو ٹھنڈا کیا آپ نے مار کر۔ آپ اپنے لیے مار رہے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے نہیں مار رہے ہیں۔ جب آپ کو غصہ آ جائے کسی بچے کے کسی فعل پر، کسی کردار پر، آپ اس وقت خاموش ہو جائیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر مصنوعی غصہ ظاہر کریں آپ، کیونکہ اگر غصے کی حالت میں آپ نے بچوں کو مارا، حدود سے تجاوز کر جائیں گے، زیادہ مار دیں گے۔ اس لیے آپ غصے کو تاکہ حدود میں رہ کر بچے کی پٹائی ہو اور اس کو اخلاق با کردار اور با ادب بنانے کے لیے جو بھی ممکن حد تک مار ہو سکتی ہے مارنی چاہیے بچوں کو۔ ہم لوگ بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ہر لحاظ سے تربیت دے۔ جسمانی اعتبار سے تربیت کیسی ہونی چاہیے، دینی اور عقائد کے اعتبار سے تربیت کیسی ہونی چاہیے، بہت ہی وسیع موضوع ہے، وسیع عنوان ہے۔ اس عنوان کے مطابق بات کرنے کے لیے کئی جمعہ چاہیے یا کئی گھنٹے چاہیے، تب اس کے بعد اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا واقعہ ہے کہ کاکی کیوں بولتے ہیں حضرت قطب الدین، نام تو قطب الدین ہے لیکن کاکی کیوں بولتے ہیں؟ کاکی ہندوستان کے بعض علاقوں میں روٹی کو کاکی بولا کرتے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی پیدائش ہوئی، ان کے والدین کو یہ احساس ستانے لگا کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، بچوں کے عقائد کو کیسے سنواریں، بچوں کو دیندار کیسے بنائیں۔ تو ان کی والدہ نے یہ، جب وہ کھانا پکاتی تھی تو کھانا لگ کر ایک روٹی پکا کر کے کسی روم میں رکھ دیتی تھی اور اپنے بچے سے یعنی قطب الدین سے یہ کہتی تھی کہ بیٹا اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تمہارے رزق کا انتظام کرے گا، تمہارے روٹی کا نظم کرے گا۔ تو وہ بچہ قطب الدین مصلی بچھاتا تھا اور نماز پڑھتا تھا، نماز کے بعد پھر اس روم میں جاتا تھا، ان کو روٹی ملتی تھی، ان کی والدہ پہلے ہی سے روٹی بنا کر رکھ دیتی تھی، صرف یہ عقیدہ جمانے کے لیے کہ بچہ با عقیدہ بن جائے کہ دیتا ہے صرف رب ہی، ہم جو کھاتے پیتے ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ عقیدہ مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ماں نے روٹی پکایا اور دوسرے روم میں رکھ دیا، اور بچے نماز پڑھ کے وہاں گئے اور روٹی مل گئی۔ اور بچوں کو کیا احساس ہوا کہ میں نے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس نماز کا صلہ یہ ہے کہ اللہ نے روٹی دیا۔ یہ مسلسل چلتا رہا۔ اتفاق سے کسی روز خاندان میں کوئی تقریب کا انعقاد ہوا، شادی کی تقریب تھی، ان کی والدہ یعنی قطب الدین کی والدہ وہاں چلی گئی، روٹی نہیں بنائی۔ وہاں جانے کے بعد مصروف ہو گئی کام میں، جو شادی کی تقریب میں جو بہت سارے کام ہوتے اس کام میں لگ گئی اور مشغول ہو گئی۔ ادھر بیٹا نماز کا وقت ہو گیا قطب الدین کا، قطب الدین تو نیت باندھ کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ادھر والدہ کو اچانک خیال آیا کہ میں روزانہ روٹی بنا کر کے رکھتی تھی، میرا بچہ نماز پڑھ کے جاتا تو روٹی ملتی تھی، اگر آج روٹی نہیں ملے گی تو عقیدہ ان کا ختم ہو جائے گا، جو یقین دل میں بیٹھا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ماں گھبراتی ہوئی آئی، دوڑتے ہوئے آئی
بچہ دیکھا سو رہا ہے، اطمینان نصیب ہوا کہ بچہ سو رہا ہے، ابھی گویا نماز نہیں پڑھا ہے، تو وہ گئی پھٹ سے روٹی بنائی اور رکھ کر اسی روم میں رکھ دی اور جگانے لگی، بیٹا اٹھو اور نماز پڑھو۔ تو وہ کہنے لگا کہ اماں میں تو نماز پڑھ چکی ہے۔ بولی روٹی بھی کھا چکا میں نے تو نماز پڑھ لی، روٹی بھی کھا لی، روٹی وہاں اسی روم میں روٹی ملی تھی، ہاں اسی روم میں۔ یاد رکھیے، تو اللہ جب یقین مستحکم ہو جاتا ہے تو اللہ انتظام کرتا ہے۔ ماں ادھر چلی گئی، ماں کی محنت کی لاج رکھی اللہ نے، روٹی کا انتظام کر دیا۔ یہ واقعہ ہے، صحابہ کا واقعہ نہیں ہے، اولیاء اللہ کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ صحیح بھی غلط بھی کوئی بھی ہو، لیکن ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے کہ بچوں کے عقائد کو مستحکم بنانے کے لیے، اس کے عقائد کو مضبوط بنانے کے لیے مائیں کس طرح قربانیاں دیا کرتی تھیں، روٹی بنا کے رکھ دیا کرتی تھیں، اور ایک روز نہیں بنا پائی تو پریشان ہو بھاگتے بھی آئیں اور اللہ نے ان کی علاج رکھ لی، روٹی پہلے سے موجود تھی۔ تو یاد رکھیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، پہلے اپنے آپ کی تربیت، پہلے اپنے آپ کو با اخلاق با کردار بنانا ہے۔ اور بچے سارے کے سارے باپ اور ماں کا وہ جو کاپی کرتے ہیں بچے، یہ پورا ریئل ہے۔ یہ آپ کوئی تعلیم دے نہ دیں، اگر آپ با اخلاق ہیں آپ، تو آپ کا بچہ علم سے بہرور نہیں ہوگا، علم سے کورا ہوگا لیکن با اخلاق ہوگا۔ علم اور اخلاق کا تعلق ایک دم الگ الگ ہے، اخلاق ایک الگ سبجیکٹ ہے، علم ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اور اسکول اور کالج کے جو نصاب اور سیلیبس ہیں وہ تو بس یوں سمجھ جائیے فیوچر کو سنوارنے والی چیزیں ہیں، اس میں اخلاق کی کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بس اس دنیا میں، ہندوستان میں اپنے آپ کو مسلمان رکھنا ہے، اپنے بچوں کو مسلمان بنا کے رکھنا ہے۔ ضروری ہے 24 گھنٹے میں سے جس طرح کہ آپ جاب کے لیے وقت نکالتے ہیں، جس طرح کہ آپ دوسرے کاموں کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اپنی اولاد اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نکالیے، وگرنہ ارتداد ہمارے گھروں تک پہنچ کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ ہے، گھر میں اسٹڈی اور مطالعے کا کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ماحول نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے انتظام کیا مسجد کا، مسجد کو صرف عبادت خانہ مت بنائیے، اسٹڈی روم بھی بنا لیجئے، مسجد کے ذمہ داروں سے بات کیجئے، یہاں لائبریری کا انتظام ہو، 10ویں تک کی تمام کتابیں ہوں، 12ویں کی تمام کتابیں ہوں، LLB کی تمام کتابیں ہوں، جو یہاں پڑھنے کے لیے جو مسلین حضرات آتے ہیں اس میں جو ماہرین ہو ان کا انتخاب کیا جائے۔ بچے بجائے رکشے میں بیٹھنے کے، باہر کھیلنے کے، پٹاخے چھوڑنے کے، 2 بجے رات جگنے کے، بہتر ان بچوں کی یہاں آپ تربیت مسجد میں کریں۔ وہ بچے یہاں آئے، یہاں وقت کریں، یہاں کتابیں لے کر آئے۔ ایک ماحول بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے محلے میں اسٹڈی روم نہیں ہے۔ آپ کے محلے میں کئی مسجدیں ہیں، انصار مدینہ ہے، غوثیہ ہے، چشتیہ ہے، صحابہ ہے، مکہ مسجد ہے، طیبہ ہے، یہ رحمت پور، کتنی مسجدیں ہیں، سب کے سب اسٹڈی روم ہے۔ آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے یہاں کچھ نظم نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو خالی وقت میں مسجد بھیجیے، بولیے کوئی ایک کونا پکڑو، ساری کتابیں لے کر جاؤ، وہاں اسٹڈی کرو، وہاں مطالعہ کرو۔ اگر مطالعہ یہاں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ اس سے بہتر جگہ کیا ہو سکتی؟ اسٹڈی روم بھی اگر بنا دیں گے، وہاں شور اور ہنگامہ ہوگا، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن مسجد میں اگر دنیا کی بات کی ہے، شور اور ہنگامہ کیے تو وعید ہے، پکڑ ہے۔ لہٰذا جو کوئی بھی یہاں اسٹڈی کے لیے آئے گا اس کو پرسکون ماحول ملے گا، ایک اچھا ماحول ملے گا، وہ پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنے والے تو سڑکوں پہ جو لائٹ رہتی ہے اس کی روشنی میں پڑھ کے فرسٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں اور بچوں جو کالج اور اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے میرا گھر چھوٹا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے میں غریب ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس یہ مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ اپنا من بنا لیجئے، مجھے قوم کے لیے پڑھنا ہے، مجھے قوم کے لیے انجینئر بننا ہے، مجھے قوم کے لیے ڈاکٹر بننا ہے۔ آپ ہر کام قوم کے لیے کیجئے، آپ کا فیوچر قوم خود ہی سنوار دے گی۔ آپ اپنے آپ کو قوم کے لیے تیار کیجئے، قوم کھڑی ہے آپ کی فیوچر کو سنوارنے کے لیے۔ اپنی ذات کے لیے مت پڑھیے، اپنی ذات اور اپنی فکر، اپنے خاندان اور اپنی شہرت، اپنے نام کے لیے مت پڑھیے، اپنی قوم کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ محنت بھی کریں گے، ایک جذبہ ہوگا کہ مجھے قوم کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ جیسے کہ یہودی قوم چھوٹی چند افراد ہیں، لیکن کیا محنت کرتی ہے وہ قوم، کیا جفاکشی ہے ان کی، کیا پڑھائی ہے ان کی، کیا ایکٹیویٹی ہے ان کی، کیا کردار ہے ان کا۔ آج پوری دنیا میں راج صرف بیٹھے بیٹھائے نہیں کر رہا، وہ محنت کر رہا ہے۔ آپ کے اندر وہ جذبہ آ جائے گا، آپ بھی دنیا پر حکومت اور راج کریں گے۔ بس یہ ہے کہ اپنا مانسکتا ختم کیجئے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، قوم کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ اکبر اللہ